اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم گوشہ کمال کی نشست نمبر 126 میں ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع وہی موذی سرکار کے 100 رتن ہیں۔ آج ہم اس پر کچھ اور رتنوں کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ راجہ وکرماجیت اور اکبر بادشاہ، ان دونوں نے جو 9 رتن الگ الگ جمع کیے تھے انہوں نے، تو وہ حقیقت میں معاشرے کے بہترین لوگ ہوتے تھے اور انہیں ہیرے جواہرات کہہ سکتے ہیں، اسی لیے وہ 9 رتن بھی کہلائے۔ لیکن ہماری جو موذی سرکار ہے، اس کے 9 کی بجائے 100 رتن ہونے کے باوجود عقل و فہم میں ان کا شاید 10واں حصہ بھی نہیں ہو یا 5واں حصہ بھی نہ ہو، یہ 100 مل کر بھی اب وہ 9 ہوتے تھے۔ تو ان سب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنکر پتھر کی طرح ہیں۔ وہ تو ہیرے جواہرات تھے، یہ کنکر پتھر ہیں جن کو پھینکیں تو تھوڑی سی آواز تو ہوگی، باقی کچھ نہیں ہے۔ ان کی اپنی ذاتی حیثیت یا قدر و قیمت سرے سے کچھ نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو ہو رہا ہے، میں بھی اور بھی ذکر کر رہا ہوں ان کے 100 رتنوں کا۔ تو ایک اور بات، اس زمانے میں ماہر و قابل اور جو نام لیے جاتے تھے ان کے لیے، یا مثال کے طور پر ہیرے جواہرات سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ آج کل ایسے لوگوں کو دانشور کہا جاتا ہے، یہ چاہے حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر بیٹھ کر اس کے قصیدے پڑھ رہے ہوں، یہ دانشور کہلاتے ہیں۔ لیکن میں نے جب غور کیا تو میں کئی سال سے ان دانشوروں کو دانشور کہتا ہوں۔ میں دانشور تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر دانش ہو، اور دانشور وہ ہوگا، اس کو دانشور کو ذرا الگ کر کے دیکھ لیں آپ، دان الگ کر دیں، شور الگ کر دیں، تو دانشور یعنی میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ دان لے کر، پیسے لے کر شور مچاتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو کمال ہی کر دیا، اتنا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، اور جتنا وہ کہے خود اس سے 10 گنا زیادہ اور بڑھ کر کہتے ہیں، نہیں صاحب آپ نے تو ابھی ذرا انکسار سے کام لیا ہے، آپ تو بڑی عجیب چیز ہیں دنیا کی، یعنی 7ویں 8ویں عجائب الخلق ہیں آپ۔ تو یہ دان لے کر شور مچانے والے، انہوں نے جو حشر کیا ہے پرانی حکومتوں کا بھی اور نئی حکومت کو، تو انہوں نے بالکل سمجھ لیں کہ عرش سے فرش پر گرا دیا ہے، پاتال میں بلکہ ڈال دیا ہے ان کو، کہ تم ساری دنیا میں تھو ہو رہی ہے، سب مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیسا دانشور لوگ آئے ہیں کہ جو ایک ایسے شخص کو کہ جس نے سرے سے کچھ کام کر کے نہیں دیا، اس کی تعریفوں کے پل باندھے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب میں آ رہا ہوں ان کے ایک پہلے، یعنی 100 رتن میں سے ایک رتن کا پہلے ذکر کر رہا ہوں، اور وہ کبھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر بنائے جاتے ہیں، کبھی اطلاعات و نشریات کے بنائے جاتے ہیں، کبھی ان کو چاند دیکھنے پر مأمور کیا جاتا ہے، محکمہ موسمیات سے ان کے قابو میں آتا ہے۔ تو یہ ان پر جو تجربات کر رہے ہیں وہ دراصل اس لیے کہ بھائی انہیں کچھ آتا ہی نہیں، چلو اس میں کام کرا کے دیکھ لیں، چلیں اس میں کام کرا کے دیکھ لیں۔ آخر میں پھر وزارت اطلاعات و نشریات ان کے سپرد ہوئی ہے، اور وہ کیا فرماتے ہیں سن لیجئے ذرا۔ وہ کہتے ہیں جب آئے تھے پہلی بار، جب وزیر بنے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گئے، یہ ان کو جیسے ہی وزیر بنایا پہلا جو انکشاف فرمایا انہوں نے وہ یہ تھا کہ جناب ان کا جو بنی گالہ ہے موجودہ سربراہ حکومت کا، یہ جو بنی گالہ ہے وہاں سے وزارت عظمیٰ کے دفتر تک ہیلی کاپٹر کا کرایہ اتنا کم ہے کہ 55 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے پڑتا ہے۔ بہت کم خرچے پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب آتے جاتے ہیں۔ جب یہ خبر پھیلی تو ہمارے یہاں تو خیر مذاق اڑایا ہی گیا، لیکن بیرونی دنیا حیران تھی کہ کیسے کیسے لوگ ان کے پاس جمع ہیں کہ ہیلی کاپٹر کا وہ کون سا ہیلی کاپٹر ہے، اس میں کتنا کون سا پیٹرول اس میں ڈالا جائے گا جو 55 روپے فی کلومیٹر ہوگا۔ اس پر خوب انہوں نے نہ صرف اپنا مذاق اڑوایا بلکہ اپنی حکومت کو بھی ذلیل و خوار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ صاحب جو تھے انہوں نے ماہرین کو بھی حیران و پریشان کیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور رتن آتے ہیں، یہ ان سے بھی بڑے ہیں، ان کا موصوف کا نام ہے فیصل واؤڈا۔
پہلے واؤڈار پتہ نہیں کس کس طرح تلفظ کرتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ فیصل تو ہیں لیکن واؤڈا کوئی خاندانی نام ہے ان کا۔ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی تھی حکومت میں آتے ہی۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے عمران خان کی قیادت میں ہمارا ملک سال 2 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہفتے 2 ہفتے زیادہ سے زیادہ 3-4 ہفتے میں اس قابل ہو جائے گا کہ یہاں ملازمتوں کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ لوگ بیرون ممالک سے پاکستانی نہیں دوسرے لوگ بھی یہاں ملازمت کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ یہاں تو ملازمتوں کا انبار لگا ہوگا، اتنی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ اور کمال یہ ہے کہ سال 2 سال کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے زیادہ سے زیادہ 3-4 ہفتے کے اندر یہ سارا کام ہو جائے گا۔ اب کوئی تصور کر سکتا ہے، انہوں نے جو بات یہ کہی ہوگی میرے خیال ہے 1.5-2 سال کا وقت گزر چکا ہے وہ، تو وہ کہتے تھے کہ آپ دیکھیے اچھا پھر یہ کہ ہم ایسا نظام قائم کرنے والے ہیں کہ جس میں ٹھیلے والا بھی ٹیکس دے دے گا، اتنا امیر ہوگا اتنا پیسے والا ہوگا کہ ان سے ٹیکس لیں گے ہم، اور اس کے بعد ملک کی خوشحالی ہوگی۔ تو خوشحالی تو پہلے ہو جائے گی نا کہ جب وہ ٹھیلے والا بھی جب ٹیکس دینے کے قابل ہوگا، اس کے بعد کہاں کی خوشحالی لائیں گے یہ نہیں پتہ ہمیں۔ تو بہرحال تو بیرون ملک سے لوگ آنے کا اور نوکریاں دلانے کا ایسا سلسلہ، اور آپ بس دیکھیے زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ لگے گا، اب اسے 1 مہینے کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے۔ تو ایسی بونگیاں مارنا، اتنی حماقت کی باتیں کرنا، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے رتن جمع کیے انہوں نے۔ تو جب کہ صورتحال یہ ہے کہ اس 2.5 سال کے عرصے میں انہوں نے کہا میں آتے ہی نوکریوں کا بازار لگا دوں گا، بہت نوکریاں ہوں گی، لیکن اس پورے عرصے میں 1 کروڑ نوکریوں میں سے 10-20-50 نوکریاں اگر دی ہوں اپنے لوگوں کو تو وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن عوام کو ان نوکریوں میں سے کچھ نہیں ملا۔ 1 کروڑ نوکریاں جنہوں نے دینے کا وعدہ کیا تھا 2.5 سال کے بعد کوئی بھی نوکری نہیں ہے۔ 40 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے ان کے دور میں، یعنی نوکریوں سے فارغ ہوئے ہیں، تو نوکریاں دینا تو درکرار ہے، تو نوکریاں چھینی ہیں۔ اسی طرح کہا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر بنا کر دوں گا غریبوں کو، اب پچھلے دن پھر بیان آیا کہ سستے گھر بنا کے دوں گا میں، اور وہ بننے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنے گھر ہوں گے وہ اور کیسے سستے ہوں گے وہ۔ میں ایک جملہ شاید بار بار کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ جو گا گی گے کی جو یہ لگاتے ہیں رٹ لگاتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گی کا بات ہو جائے گی، اور یہ ہم یہ کر ڈالیں گے۔ بھائی 2.5 سال کے بعد بھی اگر آپ گا گی گے کے چکر میں، تو اس سے اچھا تو آپ کسی موسیقی کے کسی پروگرام میں شریک ہو جائیں، وہاں سارے سرگم اور جتنے گا گی گے ہیں وہ سیکھ لیجئے گا آپ سارے۔ اچھا اب ایک اور سوال ہے، ہاں انہوں نے وعدہ کیا تھا ایک اور کہ ہم 1 ارب درخت لگائیں گے۔ کتنے درخت لگائے وہ سب کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے تھوڑے سے درخت ادھر سے اٹھائے، جڑیں انہوں نے نکالی اور ادھر لگا دی، ادھر سے ادھر لگائے۔ 1 ارب تک تو پہنچتے پہنچتے ان کو چاہیے 100-200 سال اگر لگانا چاہیں اور کر بھی رہے ہوں تو۔ اب آئیے ایک اور ان کے رتن، ان کا نام ہی بڑا عجیب ہے، شہباز کے ساتھ گاف لام ہے۔ اب اس کو کوئی گل پڑھے، گل پڑھے یا گل پڑھے۔ اگر یہ گل ہیں تو جیسے گل کھلا رہے ہیں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو، اور اگر یہ گل ہیں، گل کے معنی ہوتے ہیں مٹی کے، تو بس مٹی میں ملا دیں گے سارے کارنامے اگر کچھ کرنا بھی چاہیں گے ان کے سربراہ۔ اور اگر یہ گل ہیں تو گل بات کر کے رہ جائیں گے، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں گل بات کی ہے تو گل بات کو کہتے ہیں وہ، تو گل بات کر کے رہ جائیں گے، کچھ یہ بھی نہ کر سکیں گے۔ تو یہ جناب انہوں نے شروع میں تو انکشاف فرمایا کہ بنی گالہ کا خرچہ، یعنی عمران خان کی رہائش گاہ جو وسیع عریض ہے، اس کا خرچہ اب بھی وزیر اعظم بننے کے بعد بھی وہ خود ہی اٹھا رہے ہیں۔ اب اتنا خرچہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ آمدنی کا کوئی ذریعہ ظاہر نہیں کرتے سوائے اس کے کہ وہ ایک اسپتال ہے اور ایک یونیورسٹی ہے، اس میں تو کہتے ہیں کہ میرا کوئی ہے ہی نہیں منافع کا کوئی حصہ۔ تو سارا بنی گالہ کا خرچ معمولی نہیں ہے، میرا اندازہ ہے کہ کروڑوں روپے مہینے کا ہے وہ خرچہ، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے، اس میں تو گزارا نہیں ہوتا، 2 لاکھ میں ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ بنی گالہ کا خرچہ، تمام جو تعیشات کے وہاں مواقع ہیں ان سب کو اگر ملائیں تو وہ کروڑوں روپے تک جاتا ہے یہ خرچہ۔ تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اچھا پھر یہ کہ سادگی پسند اتنے بتائے جاتے ہیں کہ جی یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ ابھی لاڑکانہ کا دورہ کیا انہوں نے،
تو وہاں ان کے لیے درجنوں کے حساب سے ڈشز تیار کی گئی. اگر یہ وزیر اعظم ہوتے سادگی پسند، معراج خالد جن کا میں ذکر کر چکا ہوں ان جیسے، تو یہ کہتے بھئی ہٹاؤ یہ ساری ڈشیں، میں تو فلاں ایک ڈش یہ لے رہا ہوں چاول کی اور ایک سالن کی روٹی کی، بس یہ میرے لیے کافی ہے، اور میں سبق دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو سادگی کا. وہاں درجنوں ڈشیں انہوں نے برداشت کی، قبول کی اور اس سے مستفید ہوئے. اب ایک اور بڑی عجیب شخصیت ان کے پاس رتن کی حیثیت سے، 100 رتنوں میں ایک رتن مراد سعید نامی، اس کا تو نام سن کے ہی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی. بڑی عجیب شخصیت ہے. اور یہ اور بلاول بھٹو، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیسری دنیا کے لوگ ہیں. یہ پہلی اور دوسری دنیایں جو ہوتی ہیں ہمارے یہاں، یہ تو تیسری دنیا کے لوگ ہیں. ان کے بات کرنے کا انداز، ان کے الفاظ، وہ سب پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مرد مومن کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو بہرحال تو ان کا کام ہے، مراد سعید صاحب کا کام ہے کہ بلاول بھٹو پر اور مریم نواز پر، اس پر بس تیشہ زنی کرتے ہیں. یہ خوب اللہ بلا بکتے ہیں. ان کا لہجہ بھی خراب، ان کی زبان بھی خراب، ناشائستہ گفتگو کرنے کے لیے مشہور ہیں یہ. تو یہ ان کے بڑے اچھے رتنوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے عمران خان صاحب کے خاص آدمی ہیں. یہ خلوت و جلوت کے بڑے ان کے ساتھی ہیں یہ. تو اس کے بعد ان کی حرکتوں کی وجہ، ان کی زبان کی وجہ سے مراد سعید کی نشانہ بناتے ہیں اپوزیشن والے عمران خان کو. تو عمران خان جو ہیں بیچارے، وہ ان کی غلط باتوں کی وجہ سے، ناشائستہ زبان کی وجہ سے، بیہودگی کی وجہ سے وہ نشانہ بنتے ہیں. لیکن ان کا جو ہے دوسروں کو جو مشورہ ہے، وہ کہتے ہیں نا بھائی گھبرانا نہیں، بس حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. بالکل آپ کو ہرگز نہیں گھبرانا، آپ نے ہرگز نہیں گھبرانا ہے. یہ ہوتا ہے، آپ نے اردو غلط ہے، آپ کو ہرگز نہیں گھبرانا ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ نے ہرگز نہیں گھبرانا ہے، اور سارے معاملات ایک برابر کر دوں گا میں. ایک برابر بھی ان کی اصطلاح ہے، کوئی کیا چیز ہے واللہ عالم. تو خیر وہ تو گھبرائیں یا نہیں گھبرائیں عمران خان صاحب مراد سعید کی باتوں سے، لیکن وہ دوسروں کو مشورہ ضرور دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسا ہی چلے گا معاملہ. اب آتے ہیں ہم ایک اور بڑی عظیم شخصیت ہے ان کے یہاں رتنوں میں، وہ ہیں اسد عمر صاحب. واقعی قابل آدمی ہیں وہ، اور ان کو معیشت پر بڑا عبور حاصل ہے. لیکن انہیں رکھا تھوڑے دنوں کے لیے وزیر خزانہ، اور اوپر سے جب IMF کا پریشر پڑا، دباؤ آیا IMF کا، ان کو ہٹا کر اور IMF کے آدمی کو، حفیظ شیخ صاحب کو انہوں نے پھر وزیر خزانہ بنایا کہ یہ مسائل کو حل کریں گے ہمارے. اسد عمر تو نہیں کر. حالانکہ میرا خیال ہے کہ اب تک اگر اسد عمر ہوتے تو کافی مسائل حل کر چکے. کم از کم وہ IMF کے اتنے زیادہ دباؤ میں نہیں رکھتے پاکستان کو. کافی حد تک وہ آزادی رکھنا چاہ رہے تھے، جس کی بنا پر دباؤ اوپر سے پڑا کہ نہیں یہ ہٹاؤ تو ہم تمہیں قرضے دیں گے. اور قرضے لینے والے پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم قرضے لینے کی بجائے ہم خودکشی کو ترجیح دیں گے. تو یہ تو ہوا اسد عمر صاحب کا معاملہ. اب ان کا کہنا کیا ہے تو یہ بھی دانشور نا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب آپ اگر کسی لفٹ نہیں، وہ کیا کہلاتی ہے، اسٹیئر کیس، جو خودکار سیڑھیاں جو ہوتی ہیں، ایلیویٹر کہلاتے ہیں. تو کہنے لگا ایلیویٹر کی سیڑھی پہ آج چڑھیں گے آپ تو جلدی اوپر چلے جائیں گے، جتنی دیر کریں گے اتنے پیچھے رہ جائیں گے. اب یہ کیا کس تناظر میں یہ بات کہی انہیں نہیں معلوم. اپنے لیے کہا کہ میں چڑھ گیا ہوں تو میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، اور جو ابھی ان کا کہنا نہیں مانیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس کے بعد بڑی دلچسپ بات کہی انہوں نے، جو ہر بچے کو معلوم ہے، کہ قیمتوں میں طلب اور رسد کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. اگر کسی چیز کی طلب زیادہ ہو گئی ہے تو اس کی قیمت یقیناً بڑھے گی، اور جیسی طلب کم ہوگی تو قیمتیں کم ہو جائیں گی. تو فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو چاٹ واٹ کھا رہے ہیں لوگ، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ طلب بڑھی ہے تو قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. جیسے ہی سب کچھ ختم کر دیں گے، رمضان ختم ہوا تو قیمتیں واپس ٹھیک ہو جائیں. رمضان میں جو حشر کیا قیمتوں نے اہل وطن کا، وہ ہرگز قابل معافی نہیں ہے حکمرانوں کے لیے. تو اس کے بعد ایک اور ان کے دانشور ہیں، رتن جی نے کہہ سکتے ہیں آپ، نام میں نہیں لوں گا ان کا، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ 2 کے بجائے 1 روٹی کھائیں کچھ عرصے تک،
اس کے بعد دیکھیے کہ ملک کتنا خوشحال ہو جائے گا کہ آپ 2 کے بجائے 2.5 کھانے لگیں گے۔ مطلب آپ پہلے تو چھین رہے ہیں ان سے، 2 کھانے والے سے 1 روٹی چھین رہے ہیں، اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں، ان کو دلاسا دے رہے ہیں عوام کو کہ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد 2.5 روٹی کھانے لگیں گے آپ 2 کے بجائے۔ تو آپ نے جو بات کہی تھی اس کو بھی 4-6 مہینے 8 مہینے ہو گئے ہیں، تو کتنے عرصے تک 1 روٹی کھائیں گے، اور کتنے عرصے کے بعد 2 روٹی کھانے والوں کو 2.5 روٹیاں ملیں گی۔ گندم کا جو حال ہے، قلت کبھی پیدا کرتے ہیں کبھی بڑھاتے ہیں۔ تیل کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کہہ چکا ہے کہ عجیب تماشا لگا رکھا ہے کہ جہاز آتا ہے اس کو پہلے روکتے ہیں کہ نہیں ہماری بندرگاہ پہ نہیں آؤ، تیل کا جہاز باہر سے جب منگواتے ہیں اس کو روکتے ہیں، پھر تھوڑے دن بعد اجازت دیتے ہیں اس کو۔ اس دوران 2 ارب روپے، لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس ہیں یہ، کہ 2 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ پیسہ جو ہے وہ کس طرح خرد برد ہوتا ہے یہ نہیں پتہ کسی کو۔ بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہمیں 2.5 روٹی کب ملیں گی ہمیں نہیں پتہ۔ ان کے ایک اور بڑے دانشور قسم کے ایک صاحب ہیں، وہ بھی اس قابل نہیں کہ ان کا نام لیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ گیس چولہے پر ہو تو وہ ضرورت ہے، اور گیس گیزر میں ہو تو وہ عیاشی ہے، لگژری انہوں نے کہا اس کو۔ ایسے لوگ ہیں یہ کہ پاکستان کے عوام کو پتہ نہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، احمق سمجھتے ہیں کہ چولہے پر اگر گیس ہوگی تو بس اس وقت تک ضرورت ہے، اور گیزر سے مراد اب گیزر کے اور گیس کے اور بھی استعمال ہیں ہمارے معاشرے میں، تو اس کا مطلب صرف روٹی پکانے کے لیے چولہے کے لیے گیس ہونی چاہیے، باقی سب عیاشی ہے یہ۔ مطلب ختم کرو اس کو، گیس کو دنیا سے، تاکہ ہم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ ایک اور ان کے رتن ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ٹماٹر اگر مہنگے ہیں تو دہی استعمال کر لو۔ میں تو دہی استعمال کرتا ہوں، جب یہ سستے ہو جائیں گے ٹماٹر تو پھر ٹماٹر استعمال کرنا شروع کر دینا۔ اسی طرح اگر ان کے اس فارمولے کو اگر اپلائی کیا جائے تو گیہوں مہنگا ہے تو روٹی کھانا چھوڑ دو، گھی مہنگا اس کو چھوڑ دو، گوشت بھی ختم کر دو، سبزی بھی نہیں لو، کیونکہ ساری چیزیں مہنگی ہیں اور مسلسل ہوتی جا رہی ہیں۔ تو کہہ لیں ان کو چھوڑ دو بھائی، جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے اس کو آپ خریدنا ہی چھوڑ دیں، مطلب زندگی گزاریں بالکل سوکھی۔ تو ایک اور ان کے بڑے عجیب لوگ ہیں ان کے پاس جمع، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں اس سے کسی کو تو فائدہ ہوا ہے نا، وہ زمیندار بیچارہ جو اتنے پیسے لگا کے اور وہ کاشتکاری کرتا ہے تو اس کو تو فائدہ ہوتا ہے نا زمینداروں کو، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، تو کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہو رہا ہے۔ بھائی ہمیں معلوم ہے آپ کے حکومت میں شامل لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، سرمایہ داروں کو فائدہ ہو رہا ہے، جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ نے اس وقت جو تعمیرات کی صنعت میں جو ادھم مچایا ہوا ہے، وہاں جس طرح کی بدعنوانیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کی حکومت جانے کے بعد پتہ چلے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بے ایمان لوگ ہیں کما رہے ہیں تو وہ اپنے ہی تو بھائی ہیں پاکستانی، ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ صاحب ہیں جنہیں سردار گنڈا پور کہا جاتا ہے، اور پتہ نہیں گنڈا پور ہے گندا پور ہے مجھے نہیں معلوم، بڑے بڑے بال اور عجیب حرکتیں ہوتی ہیں ان کی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں۔ پھر اگر آلو سستے ہو جائیں یا کوئی اور چیز سستی ہو تو ان کو بیچاروں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو وہ کاشتکاروں کا نہیں کہہ رہے ہیں، غریب کسانوں کا نہیں کہہ رہے ہیں، وہ زمینداروں کا کہہ رہے ہیں، ان کا بیچاروں کو نقصان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آلو سستے کر دیے، تو یہ حکومت شاید اسی لیے مہنگائی کرتی چلی جا رہی ہے کہ ان بیچارے زمینداروں کو اور لارڈ جو ہوتے ہیں لینڈ لارڈز، ان کو کوئی نقصان نہ ہو، ان کا فائدہ ہی فائدہ رہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی وزیر خزانہ جن کو ہٹایا حفیظ شیخ صاحب جو IMF کے نمائندے تھے، انہوں نے اس وقت جب ٹماٹر 400 سے 500 روپے کلو تک بک رہا تھا مارکیٹ میں، پاکستان کی تاریخ میں اتنی بلندی پر ٹماٹر کی قیمت یا دوسری چیزوں کی قیمت نہیں گئی تھی۔ تو اس وقت حفیظ شیخ صاحب نے فرمایا، کہنے لگے منڈی میں آپ جا کر دیکھیں ٹماٹر 17 روپے کلو ملتا ہے۔ اگر کسی اور ملک میں ہوتے نا، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، جوتے مار مار کے ان کا برا حشر کر دیتے کہ ذلیل انسانوں، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ 400-500 روپے کلو ٹماٹر مل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں منڈی میں جا کے دیکھ لیں 17 روپے کلو ٹماٹر ہے۔ یعنی اپنے بنگلے میں عیش قدوں میں بیٹھ کر
جو چاہیں بیان دے دیں، انہیں کوئی کچھ کہنے والا سننے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور خاتون آتی ہیں، فردوس عاشق اعوان۔ یہ پچھلے دور حکومت میں کبھی کسی حکومت میں رہی، کبھی کسی حکومت میں۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب یہاں 100 رتن میں ہم بھی شامل ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا ہمیں۔ ان 9 رتنوں کو تو پتہ نہیں فائدہ کتنا ہوتا تھا، لیکن ان میں سے ہر ایک 100 رتن میں ہر ایک فائدہ اٹھانے ہی کے لیے آیا ہے۔ وہ کیا فرماتی ہیں؟ اسی دور کی بات بتا رہا ہوں جب یہ حفیظ شیخ صاحب نے کہا تھا، کہلیں کہ کیسے لوگ ہیں یہ پاکستان کے، مٹر جو ہے 5 روپے کلو مل رہا ہے کھلے عام مارکیٹ میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹر 300 روپے 400 روپے کلو ہے۔ ہمارے عوام کو کوئی عقل وقل نہیں ہے کیا؟ اب ان کو 5 روپے اور 500 روپے کا فرق شاید معلوم نہیں ہو فردوس عاشق اعوان صاحب کو۔ تو میرے پاس اور لسٹ یہ طویل ہے، میں انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کروں گا کچھ اور چیزوں کا بھی، کچھ اور رتنوں کا بھی، اور ان رتنوں کے جو سردار ہیں 100 رتنوں کے، ان کے بارے میں بھی کچھ انکشافات ہوں گے انشاءاللہ آئندہ نشست میں۔ تو دان شور جو ہیں ان کے جو رتن، ان پر آئندہ نشست ہماری جاری رہے گی، اس میں گفتگو کریں گے۔ اور آج کے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے وہی درخواست کر رہا ہوں کہ براہ کرم آپ اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، تو انشاءاللہ ہمارا عوام کا، غریبوں کا، یعنی جو مظلوم طبقے ہیں ان کا ذکر ہوگا، ان کی گفتگو لوگوں تک پہنچے گی، دنیا بھی سمجھے گی کہ یہ جو حکومت ہے یہ عوام کی پسندیدہ حکومت ہرگز قرار نہیں دی جا سکتی، باقی بشرط زندگی باقی۔